ابھی کچھ ہی دیر پہلے ریاست ہائے متحدہ امریکہ کی فوج نے ایران پر بڑے پیمانے پر جنگی کارروائیاں شروع کی ہیں۔ ہمارا مقصد ایرانی حکومت کی جانب سے پیدا کیے گئے فوری خطرات کو ختم کر کے امریکی عوام کا دفاع کرنا ہے، جو ایک نہایت شفاق اور خطرناک گروہ ہے۔ اس کی دھمکی ہمیں سرگرمیاں براہ راست امریکہ، ہمارے فوجیوں، بیرون ملک ہمارے اڈوں اور دنیا بھر میں ہمارے اتحادیوں کے لیے خطرہ ہے۔ 47 برسوں سے ایرانی حکومت امریکہ کے خلاف نعرے لگاتی رہی ہے اور خون ریزی اور بڑے پیمانے پر قتل و غارت کی مسلسل مہم چلاتی رہی ہے، جس میں امریکہ، ہمارے فوجیوں اور کئی ممالک کے بے گناہ لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ حکومت کی ابتدائی اقدامات میں سے ایک تہران میں امریکی سفارت خانے پر پرتشدد قبضے کی حمایت تھا، جہاں درجنوں امریکیوں کو 444 دن تک یرغمال رکھا گیا۔ 1983 میں ایران کے حمایت یافتہ عناصر نے بیروت میں میرین برکس پر حملہ کیا، جس میں 241 امریکی فوجی ہلاک ہوئے۔ 2002 میں یو ایس ایس کول پر حملے میں بھی وہ ملوث تھے اور بہت سے لوگ مارے گئے۔ عراق میں ایرانی فورسز نے سینکڑوں امریکی اہلکاروں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ حالیہ برسوں میں بھی ایرانی حمایت یافتہ گروہوں نے مشرق وسطیٰ میں تعینات امریکی افواج، امریکی بحریں اور تجارتی جہازوں پر بے شمار حملے کیے۔ لبنان سے یمن اور شام سے عراق تک ایرانی حکومت نے دہشت گرد ملیشیاؤں کو اسلحہ، تربیت اور مالی معاونت فراہم کی۔ حماس، جو ایران کی حمایت یافتہ تنظیم ہے، نے 7 اکتوبر کو اسرائیل پر حملے کیے، جس میں 1000 سے زائد بے گناہ افراد، جن میں 46 امریکی شامل تھے، مارے گئے اور 12 امریکیوں کو یرغمال بنایا گیا۔ ایران دنیا میں دہشت گردی کی سرپرستی کرنے والی سب سے بڑی ریاست ہے اور حال ہی میں اس نے احتجاج کرنے والے ہزاروں شہریوں کو قتل کیا۔ امریکہ کی پالیسی واضح ہے کہ یہ حکومت کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتی اور وہ کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گی۔ اس لیے گزشتہ جون میں آپریشن مڈ نائٹ ہیمر کے تحت ہم نے ان کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا۔ اس حملے کے بعد ہم نے انہیں خبردار کیا کہ دوبارہ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش نہ کریں اور ہم نے معاہدہ کرنے کی بھی کوشش کی، مگر ایران نے انکار کیا۔ اس کی بجائے انہوں نے اپنے جوہری پروگرام بحال کرنے اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل تیار کرنے کی کوشش کی، جو یورپ میں ہمارے اتحادیوں اور امریکہ کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے امریکی فوج ایک وسیع اور جاری آپریشن کر رہی ہے تاکہ اس خطرناک عملیات کو امریکہ اور ہماری قومی سلامتی کو نقصان پہنچانے سے روکا جا سکے۔ ہم ان کے میزائل نظام کو تباہ کریں گے، ان کی بحریہ کو ختم کریں گے اور ان کی دہشت گرد گروہوں کو خطے اور دنیا میں عدم استحکام پیدا کرنے سے روکیں گے۔ ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ایران کبھی جوہری ہتھیار حاصل نہ کرے۔ یہ ایک سادہ پیغام ہے، ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرے گا۔ جو بھی امریکی فوج کی طاقت کو چیلنج کرے گا، اسے اس کا نتیجہ بھگتنا ہوگا۔ ہم نے خطے میں تعینات امریکی اہلکاروں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن قدم اٹھایا ہے، لیکن جنگ میں جانی نقصان ہو سکتا ہے۔ ہم یہ قدم مستقبل کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں۔ ہم اپنے ہر فوجی کے لیے دعا کرتے ہیں جو اپنی جان خطرے میں ڈال رہا ہے تاکہ امریکی عوام اور ہمارے بچوں کو جوہری ہتھیاروں سے لیس ایران سے خطرہ نہ ہو۔ اسلامی انقلابی گارڈز، مسلح افواج اور پولیس کے ارکان سے ہم کہتے ہیں کہ اپنے ہتھیار ڈال دیں، مکمل تحفظ حاصل کریں، ورنہ سخت انجام کا سامنا کریں۔ ہتھیار ڈال دیں، آپ کے ساتھ منصفانہ سلوک ہوگا۔ ایران کے عظیم عوام سے ہم کہتے ہیں کہ آزادی کا وقت قریب ہے، اپنے گھروں میں محفوظ رہیں کیونکہ حالات خطرناک ہیں۔ جب کارروائی مکمل ہو جائے تو آپ اپنی حکومت سنبھال سکتے ہیں۔ یہ آپ کا موقع ہے کہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں۔ امریکہ آپ کے ساتھ ہے۔ اب وقت ہے کہ آپ اپنے مقدر پر قابو پائیں اور ایک خوشحال مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں۔ خدا امریکہ کی مسلح افواج کو محفوظ رکھے۔ خدا امریکہ کو برکت دے۔ شکریہ۔